یہ 10 سے 11 سال پہلے کی بات ہے جب ایک کمپنی جس کا نام مارس ون ہے اس نے دنیا والوں کی پیشکش کی کہ اگر کوئی زمین کو چھوڑ کر مارس یعنی سیارہ مریخ پر جانا چاہتا ہے تو اس کا مریخ پر جانے کا ایک خواب ہم پورا کریں گے۔ ہمارا خلائی جہاز 8 سے 10 سالوں بعد مارس پر جانے کے لیے اڑان بھرے گا۔ یہ سفر 6 ماہ پر مشتمل ہوگا۔ اسی دوران ہم کروڑوں کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ 6 مہینے بعد جب خلائی جہاز سیارہ مریخ پر اترے گا تو جتنے بھی لوگ اس خلائی جہاز سے مریخ پر اتریں گے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی واپسی کا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے وہیں پر رہنا ہوگا۔ ان لوگوں نے مریخ پر انسانی بستی آباد کرنا ہوگی اور اسی بستی میں اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی۔ 18 سال سے زیادہ عمر کے وہ لوگ جو مریخ پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 اگست 2013 ہوگی۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ مریخ پر جانا چاہتے ہیں انہیں اپنی اپلیکیشن کے ساتھ $38 فیس جمع کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ مریخ تک جانے کے لیے ان کا اور کوئی خرچہ نہیں آئے گا۔ ایک ایسی کمپنی جو لوگوں کو مریخ پر لے جائے گی اور لوگ وہاں پر اپنی ساری زندگی گزاریں گے۔ یہ خبر جلدی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ یہی خبر جب کینیڈا میں رہائش پذیر پاکستانی شخص تک پہنچی تو اس خبر نے پاکستانی کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ کیوں نہ اس دنیا کو اور یہاں پر رہنے والے تمام رشتہ داروں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہی خیر آباد کہہ کر مریخ پر جایا جائے۔ دنیا کے اور لوگ بھی انہی کی طرح آسمان کے ستاروں اور سیاروں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی مریخ پر جانے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مریخ پر جانا ایک طرح کے انسان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، کیونکہ اس سفر پر جانے والا کبھی بھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے 7 ارب لوگوں کی اس دنیا میں صرف 2 لاکھ لوگ ہی ایسے سامنے آئے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس زمین کو چھوڑ کر اپنے پیاروں اور عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مریخ پر چلے جائیں گے اور اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں، بہن، بھائی، دوستوں سے 6 کروڑ 21 لاکھ کلومیٹر دور مریخ پر تنہائیوں خاموشیوں میں زندگی گزاریں گے۔ 2 لاکھ لوگ جنہوں نے مریخ پر جانے کے لیے اپلیکیشن جمع کروائی تھی ان میں سے صرف 100 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ان میں سے پاکستانی شخص جو کینیڈا میں رہائش پذیر تھا اس کا نام بھی آ گیا۔ جب اسے معلوم پڑا کہ میرا نام ان 2 لوگوں میں آ گیا پھر اس پاکستانی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے جو خلائی جہاز ہمیں مریخ پر لے جائے گا نہ وہ واپس آ سکتا ہے اور نہ ہم۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمیں زمین پر واپس لانے کے لیے انسان کے پاس اس وقت کوئی ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں مریخ پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ ان سے مزید پوچھا گیا کہ آپ مریخ پر جا کر زندہ کیسے رہیں گے تو انہوں نے بتایا کہ جو کمپنی ہمیں مریخ پر لے کر جائے گی تو ہمیں وہاں پر زندہ رہنے کا طریقہ بھی سکھائے گی۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم مارس پر سبزیاں اگائیں گے اور ان سبزیوں سے ہم وہاں پر زندہ رہیں گے۔ دوستو، اس تصویر میں نظر آنے والے 4 لوگ وہی ہیں جو مارس ون کمپنی کی مدد سے مریخ پر جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ یہ اب اس زمین پر زندگی نہیں جینا چاہتے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ لوگ مارس تک پہنچتے پہنچتے زندہ رہیں گے یا نہیں۔ سفر کے دوران خلائی جہاز کے خراب ہونے کا خطرہ الگ، مریخ پر لینڈنگ کے وقت خلائی جہاز کے خراب ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ الگ۔ اگر مریخ پر کہیں پہنچ گئے تو وہاں کا موسم جو خراب ہوگا اس کا خطرہ الگ، مگر پھر بھی ان لوگوں نے خطرناک سفر پر جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ یہ لوگ جس سیارے پر جا کر کبھی واپس نہیں آنا چاہتے وہاں پر ان کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے جاننے کے لیے ہمیں مریخ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ مریخ کو ریڈ پلینٹ یعنی سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اس سیارے پر آ کر یہاں انسانی بستی بنا کر یہاں زندگی گزارنے کا خواب لیے بیٹھے ہیں انہیں یہاں پر انتہائی سرد دنیا کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف صرف سردی ہی سردی ہوگی۔ یہاں کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں اگر زمین پر رہنے والا کوئی انسان پہنچ جائے تو اس کا سامنا -170 ڈگری سینٹی گریڈ سے ہوگا، اور یہ وہ سردی ہوگی جو اس سیارے پر آنے والوں کو شاید جینے نہ دے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس سیارے پر دور دراز علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی۔ وہاں پر صرف اتنی سردی پڑتی ہے جتنا سائبیریا کے گاؤں میں۔ سائبیریا کے گاؤں میں -70 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی ہوتی ہے، یعنی اس گاؤں کے لوگ مریخ ریڈ پلینٹ کی سردی کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بس صرف فرق یہاں پر اتنا ہے کہ اس گاؤں کی فضا میں آکسیجن موجود ہے، لیکن مریخ پر انسان اسپیس سوٹ کے علاوہ سانس نہیں لے سکتا۔ یہاں پر ایک بار اسپیس سوٹ اتار دیا یا پھر مریخ پر بنائے جانے والے گھروں سے آکسیجن ختم ہوئی تو اس وقت مریخ پر زمین سے آئے ہوئے لوگوں کا آخری دن ہوگا۔ اتنے خوفناک مراحل ہونے کے باوجود لوگ ریڈ پلینٹ پر جانا چاہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔